نکل آئے گا۔ دوسری بات مساجد و مدارس کے تحفظ کے حوالے سے یہ سادہ سی بات کہی جا رہی ہے کہ جناب وہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اب مجبوری تھی ہماری۔ بھائی آپ کی تو مجبوری تھی، ہم آپ کی اس مجبوری کے تحت اپنے گرد زنجیریں کیوں قبول کریں بھائی؟ آپ زنجیریں ہمارے گرد پھیلا دی ہیں، ہم ان زنجیروں کو نہیں قبول نہیں کرتے بھائی۔ ہم مسجد، مدرسہ اور وقف کے شرعی احکام سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، اور جو شہری حقوق مسلمہ دنیا کے مسجد، مدرسہ اور عمومی اوقاف اس کے شرعی احکام سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے، کسی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ اور جو ہمیں شہری حقوق آج کے مسلمہ انسانی شہری ماحول میں حاصل ہیں ان سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی آپ نے تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، میں دو لفظوں میں عرض کروں گا کہ برطانوی حکومت نے 1857 میں جنوبی ایشیا پر قبضے کے بعد اوقاف قوانین تبدیل کیے تھے۔ پچھلا پورا قانونی نظام اوقاف کا تبدیل ہو گیا تھا، اور تمام اوقاف جو مغلوں نے یا دوسرے لوگوں نے کیے ہوئے تھے وہ آپ کی تحویل میں چلے گئے تھے، انگریز کی تحویل میں چلے گئے تھے۔ اس وقت میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، سر سید احمد خان مرحوم، جسٹس امیر علی مرحوم اور ان لوگوں نے جو اس وقت انگریز کے ساتھ تھے، انہوں نے محنت کر کے برطانوی حکومت سے یہ موقف بنوایا تھا کہ ہماری مسجد، ہماری عبادت، ہماری دینی تعلیم اور ہمارے خاندانی نظام یہ آپ کی برطانوی حکومت کی قانونی دستبرد سے محفوظ رہے گا، اور یہ تحفظات ہمیں حاصل ہوئے تھے۔ اور 1860 کے ایکٹ میں جو ہمیں تحفظات دیے گئے تھے کہ مسجد، مدرسہ، وقف یہ آزاد ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا، میں حوالہ دینا چاہوں گا، قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے جو اوقاف کا بل پیش کیا تھا وائسرائے کونسل میں اور منظور کروایا تھا، وہ ذرا تسلسل پہ نظر ڈال لیں۔ آپ ہمیں نئے کوئی حقوق نہیں دے سکتے، آپ کی مرضی ہے۔ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دین کو نئی کوئی بات نہیں دے سکتے، تو جو دین کو، دینی حلقوں کو پہلے سے جو مراعات حاصل ہیں اور جو انگریزوں نے دی تھی، اور کس کی جدوجہد کے نتیجے میں، سر سید احمد خان مرحوم کی جدوجہد کے نتیجے میں، جسٹس سید امیر علی مرحوم کی جدوجہد کے نتیجے میں، پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جدوجہد، وہ تو ہم سے واپس نہ لینا میرے بھائی، خدا کا خوف کریں یار۔ میں اس پورے اوقاف کے قوانین پر ایک جملے کا تبصرہ ہے کہ جو اوقاف کو، مسجد کو، دینی تعلیم کو اور مدرسے کو جو آزادی انگریزوں نے 90 سالہ دور میں دیے رکھی ہے، ہمارے یہ بھائی ہم سے وہ بھی واپس لے لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ دونوں مسئلے، ناموس رسالت کے تحفظ کا مسئلہ بھی اور مسجد و مدرسہ اور وقف کے شرعی احکام اور شرعی حقوق کا مسئلہ بھی ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے اور ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ہم اس پہ کسی سمجھوتے کے روادار نہیں ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ IMF اور FATF کو ہم پر مسلط نہ کریں۔ یہ نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، ہم نے پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی بھی قبول نہیں کی تھی، اس ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس غلامی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ میری یہ پیر دینی حلقوں سے بھی، وکلاء سے بھی، تاجروں سے بھی اور میڈیا سے متعلقہ حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ تو یہ سب طبقات کو اپنی ذمہ داری پہچانی، یہ قوم کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، ملک کی شناخت کا مسئلہ ہے، ملک کی بنیادی بنیاد کا مسئلہ ہے۔ اس پہ سیریس ہو کر، سنجیدہ ہو کر اپنا کردار کا تعین کریں اور ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں، ملک کو بچائیں، دین کو بچائیں، مذہب کو بچائیں، عقیدے کو بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔